پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دونوں رہنماؤں نے وفود کی سطح پر اس مذاکراتی جو ایک معاہدہ تھا اس پر دستخط کیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی صدیق ساجد سے۔ صدیق، بتائیے گا مزید اس متعلق۔ جی، ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق اس جو معاہدہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا گیا ہے اسے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے SMDA کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ان دونوں ممالک کی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور امن کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جس کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جہازت کے خلاف مشترکہ دفاع و طاقت کو مضبوط بنانا ہے۔ اس معاہدے میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جہازت کو دونوں ملک کے خلاف جارحیت کا فروغ دیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے اور اپنے پاکستانی وفد سے مہمان نوازی پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا، جبکہ انہوں نے خادم حرمین اور شریفین شاہ فرمان بن عبدالعزیز آل سعود ولی عہد اور وزیر اعظم سعودی عرب محمد جو سعودی عرب کے عوام ہیں ان کے لیے مسلسل ترقی، خوشحالی، فلاح و بہبود کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جو ہے وہ آج فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے اراکین تھے، وہ بھی موجود تھے، جبکہ ولی عہد نے بھی وزیر اعظم کے شہباز شریف کی اچھی صحت اور درستی اور پاکستان کے برادر عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ جی اچھا صدیق، یہ بھی بتائیے گا، ڈو یو سی این آؤٹ کم یہ اہم یہ جو ایک دورہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی دوحہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا آؤٹ کم کوئی ہمیں کب تک نظر آئے گا؟ دیکھیے، یہ جو دوحہ میں ملاقات ہوئی تھی اسی ملاقات کا یہ تسلسل ہے جو آج کی ملاقات ہے، اور اب تقریباً جو آج معاہدہ ہوا ہے، ظاہر ہے اب یہ معاہدہ دونوں ممالک کی جو کابینہ ہے اس میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اس کا عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت دونوں ممالک اپنے دفاعی اور سیاسی تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے، اور اس میں وہ تمام احتجاجات سعودی حوالے چاہتے ہیں جو سب کے ساتھ چاہتے ہیں، اور پھر اس میں جو سعودی عرب کی افواج ہے ان کی تربیت ہے، جو ہے وہ جدید ترین ہتھیاروں اور آلات کی فراہمی ہے، اور اسی طرح جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اسی طرح سعودی عرب سے پاکستان کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی دفاع کے حوالے سے پاکستان کو درکار ہوگی، اس حوالے سے جو دونوں ممالک جو ہے وہ دوسرے کی نظر ضروریات کو پورا کریں گے، بلکہ کہ امن اور سلامتی کے لیے اس معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے۔ صدیق، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دفاعی تجزیہ کار۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اہم دورہ تھا اور وزیر اعظم اس دورے پر گئے، ساتھ فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی موجود تھے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ اس کا آؤٹ کم آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں، یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے جو کہ آج سعودی عرب اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ اس کے بعد سے پاکستان کے درمیان میں یہ بات ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ دستخط کی گئے دونوں برادر ممالک کے درمیان شراکت داری کی بہت ہی گہری اور دفاعی تعاون کی مضبوطی ظاہر کرتی ہے، اور یہ سنگ میل سب سے بڑا انقلابی معاہدہ ہے اپنی اہمیت کا، اور یہ دونوں برادر ملکوں کے صدراءان نے خود سائن کیا، اور یہ میرے خیال میں سب سے بڑا کریڈٹ دینا چاہیے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو کہ ان کا اس معاہدے کے اندر سب سے زیادہ کلیدی کردار ہے، اور یہ انہوں نے بڑی کامیابی سے اس کو حل کیا ہے۔ پاکستان اب حرمین شریف کے چیئرمین کے تحفظ میں سعودی عرب کا بن گیا ہے۔ لگتا ہے پاکستان کو سعودی عرب کا شراکت دار منتخب کیا تاکہ مقدس مقامات کی ہم حفاظت بھی کر سکیں، اور یہ ہم ہمیشہ سے سعودی عرب سے ہمارا کئی دہائیوں سے یہ معاہدہ چلتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1990 میں جب کویت میں عراق سے کویت میں حملہ کیا تھا، اس وقت میں بھی اس پروجیکٹ میں شامل تھا، ہمارے دو کے دیش گئے تھے یہاں دونوں مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، اور یہ ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پہلے بھی ہماری مشقیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، صنعت بھی ہماری دفاعی صنعتوں میں بھی ہماری کافی جو ہمیں شراکت داری ہے، ان کے لوگ ٹریننگ کے لیے آتے رہتے ہیں،
اس سے یہ بہت ضروری ہے. اور اب اس کا مطلب یہ کہ سعودی عرب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی مسلح افواج پر اور پاکستان کی حکومت کتنا بھروسہ کرتا ہے. جو بھی حالات ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ جب اسرائیل نے دوحہ میں جا کے اٹیک کیے ہیں، تو اس کے بعد سے یہ دیکھیے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ ان کو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی اس وقت جو اپنے وعدے کیے جو پورے نہیں کیا ہے، تو پھر پاکستان نے آفر کیا. اور مجھے آج بڑی پاکستان کے پرائم منسٹر کا جہاز ان کی سعودی ایئر اسپیس کے اندر انٹر ہوا تو ان کے فائٹر جیٹ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا. اس سے آپ کے اندازہ لگا لیں کہ اس کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے دونوں کے لیے سیکورٹی اور معیشت اور سفارتکاری کی انتہائی کامیابی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. مجھے تو اتنا انتہا بھی اور اس بات کی خوشی ہے اس سیکورٹی تعاون سے. یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ دونوں ملکوں کو کسی کے پہ جو حملہ ہوتا ہے تو وہ یہ تصور کرے گا کہ ہمارے اوپر حملہ ہے، اور اس لیے وہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. اچھا سر، یہ اور بھی بتائیے گا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسرائیل نے دوحہ پر جو حملہ کیا تھا، تو اب اس کے بعد کچھ جو خبریں موصول ہو رہی تھی، جو افواہیں تھیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اگلا حملہ ترکیہ پر بھی کیا جا سکتا ہے، سعودی عرب پر بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس ایگریمنٹ؟ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہوا ہے دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس سے کیا اسرائیل کے لیے اب وہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے؟ کوئی الارمنگ سچویشن ان کے لیے کریٹ ہو چکی ہے؟ اسرائیل کو ابھی 10 دفعہ سوچنا پڑے گا سعودی عرب پر حملہ کرنے سے پہلے، کیونکہ پاکستان اب ہنگامی بنیادوں پر وہاں کی ذمہ داری لے گا، سیکورٹی کی، سلامتی کی، اور وہاں اپنا دفاعی نظام. اس کے بعد ہمارے وہاں پر اپنے ظاہر ہے کہ ہماری وہاں پر مسلح افواج کو ہمارے پی ایف کی سیکورٹی ہر قسم کی دی جائے گی. ریڈار سسٹم ہمارے جو ہم نے بھی ایک بریک تھرو کیا تھے ایئر پر گراؤنڈ آپریشن کیا جائے گا. اور ہم یہ بہت آنر سمجھتے ہیں کہ اتنی بات تک یہ ہر پاکستانی کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، اور ہم اس کو فخر محسوس کریں گے. اور میرے خیال میں یہ اس وقت اسرائیل کو اتنا بڑا جھٹکا لگا اور انڈیا کو جھٹکا لگا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. بیکاز دے نو کہ پاکستانی جو ہے وہ ہماری آپریشن ریڈینس، ہماری ٹریننگ، ہماری جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت، یہ بہت بڑا فورس ملٹی پلائر ہے.